میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ, کھیتیاں بھی لگاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ حضور نے فرمایا اس کھیت سے, اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا. کوئی درخت ہی لگا دو, کچھ کاری دو. محمود غزنوی گزر رہے تھے, ایک بوڑھے کو دیکھا اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے. تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے, اس کے قریب گئے. تو دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا, ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے, اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے, یہ بھی سوچ ہوتی ہے. اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے, دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا ہے. سوچ ہی ہے نا, منفی کر لیں یا مثبت کر لیں. محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں. تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا, یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے, نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے, اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے. تو بابا جی محمود کو جانتے نہیں تھے, پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا, میرے نواسے تو کھائیں گے نا, تو آپ چھوڑے مجھے, میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں. محمود غزنوی بادشاہ تھے, بڑے راضی ہوئے, کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے, قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے. اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو. بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی, پکڑی, تو بابا جی بڑے مسکرائے. محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا, میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے, اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے. تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا, ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیا. محمود بڑا راضی ہوا, اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے, ایک تھیلی اور دو بابا جی کو, اور دے دو ایک تھیلی. ایک اور تھیلی دی بابا جی کو, تو بابا جی پھر ہنسے, کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ, میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا, تو میں نے ابھی لگایا نہیں. لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے, اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا. محمود نے کہا تیسری بھی دو بھی بابا جی کو تھیلی. آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا, میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا, میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے. او بھائی ایسا نہیں ہوتا, اس کو سمجھ, میرا رب تو بڑا کریم ہے, تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی, جاؤ جنت. تو پتہ تو سارا ہے نا سردار نے پیتی ہے, تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ, اللہ میں تو مستحق نہیں تھا, تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں, سبب کیا ہے اس کرم کا, اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے, جب تم ان کو بھیجتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے, کیا ریکوری کرنا کہتے ہیں کہ گرائی بھی عقید ہے, تو وہ جب تم بھیجتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بھیجتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح, تاجر ہے, سادہ آدمی ہے, تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا, تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا, اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا, اگلی دفعہ لے لیں گے. تو رب کہیں فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے وسعت دے دو, کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے. فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا. مجھے ایک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا, تو کوئی پیپر ایک کم تھا, جس کام کے لیے میں گیا تھا تو کوئی ایک پیپر کم تھا, تو دفتر کے لوگ کسی سبب سے دین کی برکت سے مجھے پہچان گئے, تو اب انہوں نے کہا کہ یہ پیپر آپ کا کم ہے, اس کی ضرورت ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ چونکہ بڑے قابل احترام ہیں تو آپ یہاں رکے, تو ہم ابھی اس کا بندوبست کرتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ 5 سے 7 منٹ میں وہ پیپر بھی آ گیا, اور جتنی ضروریات تھیں وہ ساری انہوں نے پوری بھی کر لی, جہاں مجھ سے سائن لینے تھے وہ لے بھی لیے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں خوش ہو کے آ جاتا, تو دیکھا جی میری بڑی شان ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑا پیار کیا ہے, لیکن مجھے محبت ہوگی نا تو میرا دل کرتا ہے نصیحت کروں, اس لیے کہ جس سے پیار ہو اس کو سنوارنے کو بندے کا بڑا دل چاہتا ہے. میں نے کہا یار اگر میرے لیے آپ 1.5-2 منٹ میں, 5 منٹ میں, 7 منٹ میں یہ سارا بندوبست کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن لوگوں کو آپ بھیج دیتے ہیں نا جائیں واپس, آپ کے کاغذ ہی پورے نہیں, تو ایک دفعہ گھر جاتے ہیں, کتنی جگہوں کے چکر لگاتے ہیں, پھر دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کر آپ سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. میں نے کہا اس لیے میرے ساتھ آپ نے یہ رویہ رکھا کہ آپ نے مجھے دیندار سمجھا, کچھ نیک سمجھا, کچھ اچھا جانا, وہ تو مجھے پتا ہے نا میں کیا ہوں. تو اگر آپ نے یہ رویہ میرے ساتھ اس لیے رکھا کہ میں نیک ہوں, تو اب کوئی بوڑھا آ جائے, کوئی کمزور آ جائے, کوئی آپ کے پاس ان پڑھ دیہاتی آ جائے جسے پتہ ہی نہیں کہ ان کی ترتیب کیسے لگانی ہے, تو ان کے ساتھ بھی رویہ اس لیے ٹھیک کر لینا کہ یہ بھی مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے.
وہ سامنے رکھنا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو، اور تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار کر لینا۔ صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تابعی ان سے ملے، ان کا نام تھا حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت معاذ بن جبل سے کہنے لگے، وہ کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے نا تو حدیثیں بیان کرتے تھے، تو ان کا بڑا روشن چہرہ تھا، نوجوان تھے ابھی، وہ 35-40 سال کی عمر میں تو ان کا وصال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے حضور کا دین بیان کرتے تھے، تو مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں میں اگلے دن جامع مسجد میں سب لوگوں سے پہلے چلا گیا، جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ فرمانے لگے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی بنیاد اسلام ہے۔ آپ چونکہ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے اگر یہ بات سچی ہے تو پھر آپ بیٹھ، میں تجھے نبی پاک کی ایک حدیث سناؤں۔ کہ حضور سنائیے۔ تو فرمانے لگے میرے محبوب نے فرمایا ہے جو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے، یعنی مقصود اس کا یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا، اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا، اللہ انہیں نور، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انہیں کوئی بڑا آدمی کرسی نہیں دے گا، اللہ عطا کرے گا اور نور کے ممبر عطا کرے گا۔ کیوں کہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نور کے ممبر دے گا اور سب لوگ خوف زدہ ہوں گے پر انہیں خوف بھی کوئی نہیں ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے پر انہیں پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ 14ویں رات کی طرح چمکتے والے چہروں والے کون ہیں؟ اب کریم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ اندازہ کریں کہ یہ دنیاوی منصب کا لحاظ کرتا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ پولیس کے آفیسر ہیں، یہ فلاں ادارے کے بڑے آدمی ہیں، پر یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے بحیثیت مسلمان کتنی شان عطا فرمائی۔ اور پھر یہ اس بات کا بھی احساس کرنے سے عاری رہتا ہے کہ میں نے لوگوں کا اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ آفیسر ہیں، اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کی عمر زیادہ ہے، اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کے بال سفید ہیں، اور اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی بڑی شان ہوتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف حضور نے دیکھ کر جو فرمایا وہ اس عنوان پر شاید حرف آخر ہو۔ سرکار نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے، اور بندہ مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے عند اللہ۔ یہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا، یہ احساس ہی نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے کتنے اعزاز سے نوازا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اس لیے تعاون کریں کہ وہ مجبور ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے، کسی بندے کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ تنگ دست ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے، کسی کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ آدمی یتیم ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ اس لیے خیال رکھیں کہ یہ مسلمان ہے، بحیثیت مسلمان، احترام مسلم، یہ جو خود غرضی کا مزاج ہے نا، میں نے صرف اس بندے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے جو میرے کام آئے گا، میری ڈیوٹی کرے گا، جو میرے ساتھ چلے گا، جو میری جماعت کا ممبر بنے گا، تو یہ تو بہت بڑی خود غرضی ہے، یہ تو آپ نے دین کو محدود کر دیا ہے۔ آپ نے تو کسی کا کام صرف اس لیے کر دینا ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ نبی پاک کا غلام ہے، آپ بات کو سمجھیں، فقط اس لیے۔ یار دیکھو نا، جو میرے ساتھ کلاس فیلو پڑھتا رہا اس کی تو میں کچھ قدر کرتا ہوں نا کہ میرے بھی استادوں کا یہ شاگرد ہے، جو میرے حضرت کے مرید ہیں میں ان کی بھی کچھ قدر کرتا ہوں نا کہ میرے پیر بھائی ہیں، تو جو میرے کلاس فیلو تھے ان کی بھی قدر کی، پیر بھائیوں کی بھی قدر کی، محلے والوں کی بھی قدر کی۔ یہ کس لیے کی کہ کوئی نہ کوئی نسبت ہے، تو میرے نزدیک استاد کی نسبت بڑی ہے، پیر کی نسبت بڑی ہے، یہ مدینے والے رسول کی نسبت بڑی ہے، تو بڑی نسبت تو رسول کریم کی ہے نا۔ اب کیا کریں گے کہ اس نسبت کی بدولت بحیثیت مسلمان، آپ میری بات کو سمجھیں، بحیثیت مسلمان چونکہ اس شخص نے حضور کے غلاموں سے پیار کیا تھا، نبی پاک نے جنازہ بھی پڑھایا، تعریف بھی کی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس نے چونکہ مسلمانوں سے بحیثیت مسلمان پیار کیا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اسے قبر میں دفن کیا گیا، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا، اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا۔ مسلمان جمعیت کیوں نہیں رہے، اجتماعیت کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ جو ایک سوچ تھی نا کہ برادری کا بھی خیال کرنا ہے، علاقے کا بھی خیال کرنا ہے، مجلس کا بھی خیال کرنا ہے، اگر کبھی یہ سوچ بن جائے نا کہ بحیثیت مسلمان بھی تھوڑا تھوڑا خیال کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی توجہ دینی ہے بحیثیت مسلمان بھی، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یار میں اس کے کہیں کام آ جاؤں، کوئی تھوڑی اس کی مدد کر دوں، میں اگر تھوڑا سا کسی جگہ اس کی مشکل کے لیے آگے بڑھ سکتا ہوں تو میں آگے بڑھوں۔ بحیثیت مسلمان اگر کسی سے محبت کی جائے، کسی کے ساتھ پیار کیا جائے، پہلے تو قدر پہچانی جائے کہ مسلمان ہونے کے ناطے قدر بڑی ہے، اور پھر اس بات کو سمجھا جائے کہ بحیثیت مسلمان کسی کی خدمت بھی
کرنی, اب اس پر اجر کیا ملے گا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے بندوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل حل کر دے, اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اللہ تیری قیامت کی مشکلات کو آسان فرما دے گا. اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینے لگے, تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے, دیکھیں رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے. بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے, کفار تھے وہ. اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں صحابہ کی میٹنگ میں کہ فدیہ دیں گے اتنے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا, آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے, کئی کام کرنے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا, فرمایا تم اس طرح کرو مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. بحیثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں, جو حضور کے افکار ہیں, ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں. کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا, میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے. میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے, تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی, وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے. وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے. اپنا ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا, ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے, ارادہ کریں کسی کے کام آنے کا, کسی کے لیے بہتری کرنے کا, کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا, کسی کو سہولت دینے کا. کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی, اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے. غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی, وہ اب سہمے ہوئے رہتے ہیں, وہ شرارت نہیں کرتے. وہ نہیں شرارت کرتے اس لیے کہ وہ تو کونے میں لگے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کا کھلونا نہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ جائے, وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں, وہ شرارت نہیں کرتے.